اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے درس کو لیے ہوئے. کل گفتگو ہو رہی تھی، کل گفتگو تمام کی تھی جس مقام پر، وہ تھا زکوٰۃ فطرہ. ہر مرد عاقل و بالغ جو بے وقت غروب عاقل و بالغ ہو گیا ہو، اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالے، جو کہ 1 سا یعنی 3 کلو ہے. وہ یا تو وہ اناج 3 کلو نکالے جو اغلب وہ استعمال کرتا ہے یا اس کے شہر میں اغلب استعمال ہوتا ہے، یا 3 کلو کا پیسہ بھی وہ دے سکتا ہے. ہر فرد 3 کلو کا حساب کرے اور جتنے افراد ہوں اس کے خانوادے میں جو اس کے تحت کفیل ہوں، جن کا کھانا پینا اس پر واجب ہو، وہ اس کا فطرہ دے. لیکن کسی کے بعد اگر سال بھر کا خرچ نہ ہو اور کوئی روزگار بھی نہ ہو تو وہ فقیر ہے، اور فقیر پر فطرہ واجب نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے پاس صرف 1 سا یعنی 3 کلو ہی اناج ہو یا اتنا ہی نقد پیسہ ہو اور وہ فطرہ نکالنا چاہتا ہو، تو جو لوگ اس کے زیر کفیل ہیں ایک دوسرے کو سپرد کرتے چلے جائیں اور آخر تک پہنچنے کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ اسے دے دے جو مستحق ہے، تو خدا اسے قبول کر لے گا اور انشاءاللہ اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے. فطرہ جو ہے قربت کی نیت سے دے، اور اس کے دینے کا وقت مغرب چاند رات سے لے کر نماز عید پڑھنے تک ہے، اور کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ ظہر تک رجا کی نیت سے فطرہ ادا کر سکتا ہے. فطرہ جسے دیا جائے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، لیکن وہ کم سے کم وہ شرابی اور بے نمازی نہ ہو. لیکن اگر کوئی چاہے ماہ رمضان میں فطرہ دینا تو وہ نیت فطرے سے تو نہیں دے سکتا. ہاں، وہ قرض کے طور پر کسی کو بھیج سکتا ہے، اور جب وہ فطرہ اس پر واجب ہو جائے تو اس قرض کو وہ اس میں نیت کر لے کہ ہم نے اسے فطرے میں دیا، اور وہ اس میں اس کا جبران کر سکتا ہے. آج گفتگو کی جائے گی، نئی گفتگو ہوگی، وہ ہے خمس. 7 چیزوں پہ خمس واجب ہے. ایک کاروبار اور سالانہ بچت جو ہے، 2 کان یعنی معدن سے جو چیز نکلتی ہے، 3 خزانہ اگر کسی کو خزانہ مل جائے، 4 مال غنیمت، 5 غوطہ لگا کے جو سمندر سے موتی وہ نکالا جائے، 6 مال حلال جو ہے حرام میں مخلوط ہو جائے، 7 وہ زمین جو کافر ذمی نے مسلمان سے خریدی ہو. یہ 7 چیزیں ہیں جس پر خمس واجب ہے. عموماً جو ہم لوگ جس مسئلے میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہے کاروبار اور سالانہ بچت. تو سال بھر کے خرچ کے بعد جو اپنے اوپر اور اپنے خانوادے کے اوپر انسان خرچ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو چیز بچ جائے اس کا 5واں حصہ خمس نکالا جاتا ہے. اور ضروری چیزوں میں ہر وہ چیز جو خود اپنے مصرف کر رہا ہو یا اس کے خانوادے مصرف کر رہے ہوں، گھر کے آسائش کے سامان، گھر کے باورچی خانے کے سامان، یہاں تک کہ زیارت، عمرہ
حج، یہ ساری چیزیں جو ہے ضروریات میں مانی جائیں گی اور اس پر خمس نہیں ہے. لیکن یہ سارے اخراجات کے بعد جو چیز بچ جائے اس کا 500واں حصہ نکالا جائے گا. زیارت ضروریات میں مانی جائے گی. کپڑے، برتن، سواری، گھر کی ساری ضروریات میں مانی جائے گی اور اس کے خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس پر خمس واجب ہے. جس شخص پر خمس واجب ہو گیا ہو اور جس مال پہ خمس واجب ہو گیا ہو اور وہ اسے ادا نہ کرے تو پورا مال پر تصرف اس کا جائز نہیں ہے. میراث، جہیز، تحفہ، انعامات پر خمس نہیں ہے. ایک تحفے میں کوئی ایسی کثیر مال اسے دے دیا جائے جو سال بھر اس نے اس تحفے کو خرچ کیا ہے، اس کے باوجود اس کے بعد بچ جاتا ہے تو بچے ہوئے مال کا خمس دینا چاہیے. اب بغیر خمس نکالے ہوئے کپڑا لے تو اس کپڑے پر اگر نماز پڑھے تو اس کا نماز باطل ہے. کوئی گھر لے یا کوئی زمین لے یا کوئی مکان لے جس پر خمس واجب تھا اس پیسے سے تو اس کے اندر جو عبادات کر رہے وہ عبادات باطل ہے، نماز باطل ہے. اب دوسری بات ہوگی کہ یہ جو خمس کا مال ہے اسے تقسیم کن پر کیا جائے، کیسے تقسیم ہوگا، کیسے مصرف کیا جائے خمس کو. تو خمس کے 2 حصے کیے جائیں گے. ایک کو مال امام کہتے ہیں، ایک کو مال سادات کہتے ہیں. مال امام آپ جس مراجع کے مقلد ہوں ان تک یا ان کے وکیل تک اس مال کے پہنچانا واجب ہے. اور مال سادات اگر آپ کو اجازت ملی ہو تو آپ اسے سادات میں خرچ کر سکتے ہیں. سادات میں جو یہ پیسہ دیا جائے اس کے لیے کچھ شرائط ہے کہ وہ سادات جو ہے وہ فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، ابن سبیل ہو اور ان لوگوں میں نہ ہو جن کا خرچ خود اس کے اوپر واجب ہے. یعنی اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو خمس نہیں دیا جائے، یا وہ لوگ نہ ہو جو کھلا گناہ کرتے ہو، زنا کرتے ہوں، جوا کھیلتے ہوں، شراب پیتے ہوں، ایسوں کو خمس کا مال نہ دیا جائے. ابن سبیل کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے. ممکن ہے وہ اپنے وطن میں بہت ہی مالدار رہا ہو لیکن راستے میں اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہے اور وہاں یہ ابن سبیل ہے تو مالدار ہونے کے باوجود بھی اسے پیسہ دیا جا سکتا ہے چونکہ یہاں وہ تہی دست ہو گیا ہے. خمس جسے دیا جائے اس کے لیے عدالت شرط نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، بس یہ ہے کہ وہ حرام کام نہ کرتا ہو. اور وہ خمس بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھے اور خاندان میں کوئی مستحق ہو تو اسے دے، اور کوئی خاندان میں نہیں ملے تو اپنے شہر میں دیکھے اسے دے. اگر اپنے شہر میں بھی نہ ہو تو وہ دوسرے شہر میں بھی مال خمس کو بھیج سکتا ہے. اور اس کے نگاہ میں کوئی ایک مخصوص فرد ہو اور وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے تو اس کے لیے بھی خمس کا مال نکال کے رکھ سکتا ہے اور اس تک پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے مال پہنچانے کے پہلے وہ مال تلف ہو جائے تو اس کی ضمانت اس پر رہے گی، یعنی وہ دوبارہ خمس نکالے اور اس تک پہنچائے. خمس کے لیے جو شرط ہے وہ سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچے اس کا 5واں حصہ. اور میں نے جیسے بتایا کہ مہر، ارث، تحفہ، میراث ان چیزوں پہ خمس نہیں ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو خمس ادا کرنے والوں میں شمار کرے. ناظرین، کل روز جمعہ ہے
जिसे जुम्मतुल विदा के नाम से जाना जाता है। माह रमजान का आखिरी जुमा, यूं तो हर जुमा बाफजीलत है, माह रमजान का हर दिन बाफजीलत है, लेकिन माह रमजान में जो जुमा पड़े उसकी अजमत और है, और माह रमजान का जो आखिरी जुमा हो उसकी फजीलत तो और है। इसमें कुछ खुशियां भी मिलती हैं, कुछ गम भी होते हैं। खुशियां ये है कि अल्लाह ने हमें उम्र से नवाजा, हमें जिंदगी अता की कि हमने इस जुमा को दर्क किया और इस जुमा में अपने गुनाहों की माफी, अपने गुनाहों का एतराफ, खुदा की बारगाह में तौबा का मौका हमें फराहम हुआ। और गम इस बात का है कि नेमतों भरा दिन, बल्कि उनको माह रमजान के आखिरी अय्याम 28 रमजान को जुम्मतुल विदा है, आखिरी अय्याम, आखिरी जुमा हमसे जुमा खुदा हाफिजी कहना है, अलविदा कहना है। खुदाया हम इस जुमा को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा माह रमजान के जुमे हमें मुयस्सर हों और इस माह रमजान में जो इबादतें की हैं उसे दर्जे कबूलियत अता फरमाओ। परवरदिगार, हमें अपने गुनाहों का एतराफ है, अपनी खताओं का एतराफ है। हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, लेकिन तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू हमारे अयूबों को छुपाने वाला है। खुदाया, अब तक हमारे अयूब तूने मख्फी रखे, वरना अगर तू जाहिर कर देता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। तू तो इतना करीम है अपने बंदों के लिए कि जो 2 मलक हमारे कंधों पे तूने बैठाए हैं, एक नेकी लिखने वाला, एक बदी लिखने वाला। तू इतना करम करता है अपने बंदों पर कि बदी लिखने वाले फरिश्तों को हर रोज बदल देता है कि फरिश्ते के सामने तेरा बंदा शर्मिंदा न हो। वो वाकया याद दिलाऊं, जब मूसा अपनी कौम के साथ नमाज इस्तिस्का के लिए गए थे, बारान के लिए गए थे, तो खुदा ने कहा, मूसा, तुम्हारी कौम में एक ऐसा गुनाहगार है कि जब तक वो रहेगा बारान नहीं होगा। मूसा ने ऐलान कर दिया कि जब तक वो रहेगा बारान नहीं होगा। उस गुनाहगार ने अल्लाह से लो लगाया, परवरदिगार, अब तू जानता है, मैं जानता हूं कि मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है, लेकिन अब तक तूने मेरे गुनाहों को छिपाए रखा। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कोई खता नहीं करूंगा, लेकिन हमारी लाज रख ले, इनके सामने हमें शर्मिंदा न कर। जोर से बारिश हुई। मूसा की नबूवत पर लोग शक करने लगे कि आपने तो कहा था कि जब तक वो गुनाहगार रहेगा बारिश नहीं होगी। यहां से कोई पलटा नहीं और बारिश हुई। अल्लाह के पास मूसा ने दस्ते बतवा बुलंद के, परवरदिगार, लोग हमें उंगली उठा रहे हैं। आवाज दी, मूसा, हाँ यही कहा था, जब तक वो गुनाहगार है बारिश नहीं होगी। लेकिन उस गुनाहगार ने हमसे रुजू कर लिया, हमसे तौबा कर लिया, तो मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। मूसा ने कहा, रब्बुल इज्जत, तू रहीम, तू करीम, तू बेहतर जानता है, लेकिन जरा हमें बता दे वो कौन है जो इतना बड़ा गुनाहगार था कि उसकी वजह से तू हम सबकी दुआओं को मुस्तजाब नहीं कर रहा था। तो आवाज दी, मूसा, उसने मुझसे लौ लगाया। तो मूसा, मैं ये गवारा नहीं करता कि अपने बंदों को, चाहे वो नबी क्यों न हो, तुम्हारे सामने उरिया कर दूं, जाहिर कर दूं। परवरदिगार, जब तुम अपने गुनाहगार बंदों की गुनाहों को नबी के सामने उजागर नहीं करता, तो हम यही तुझसे आज जुम्मतुल विदा को अलविदा कहते हुए दुआ क्यों कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। परवरदिगारा, हम पर भी मूसा की कौम के जैसा ही रहम फरमा, हमें भी अवाम के सामने जलील और रुसवा न कर और हमारे गुनाहों को माफ फरमा।
ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما۔ اور عزیزو، آج جمعۃ الوداع کو امام خمینی نے روز قدس کے نام دیا تھا۔ روز قدس یعنی آزادی قبل اول۔ یاد رکھیے گا، آج صرف روز قدس نہیں، روز آزادی قدس نہیں، آج ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا دن، ہر غاصب کے سامنے کھڑے ہونے کا دن، ہر مظلوم کے دفاع کے لیے اٹھ جانے کا دن ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر تم اتحاد اپنے آپ اندر پیدا نہ کر سکے تو یہ بیت المقدس تم کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے۔ امام خمینی نے اس لیے کہا تھا کہ اگر سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور اسرائیل کی طرف ایک چلو پانی کا پھینک دیں تو وہ پورا اسرائیل ان چلوؤں کے پانی کے سیلاب میں آ کے بہہ جائے گا۔ یعنی امام خمینی نے کیا پیغام دیا کہ اگر ہم اتحاد ہو کے ایک چلو پانی پھینک دیں تو اسرائیل بہہ جائے۔ یعنی اگر متحد ہو جائیں تو کعبہ، قبلہ اول، یہ سب ہمارا ہوگا اور صہیونسٹ سرنگو ہوں گے۔ آج فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا دن ہے، آج مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا دن ہے، آج ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ مولانا آپ کے اس پیغام سے کیا فائدہ ہے، یہ 1 10 25 کیا کر لیں گے؟ وہ واقعہ یاد دلاؤں اور آپ کی زحمت تمام۔ جب جناب ابراہیم کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا تو ایک چھوٹے پرندے نے اپنے چونچ میں دریا سے کچھ پانی لیا اور اس سمت بڑھا جہاں ابراہیم کو جلایا جا رہا تھا۔ جب پرندوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا تمہیں نہیں معلوم خلیل اللہ جلایا جا رہا ہے؟ تو پھر کہا میں پانی لے کے جا رہا ہوں خلیل اللہ کو بچانے کے لیے۔ تو پرندوں نے مسخرے پن میں کہا کہاں اتنا آگ اور کہاں تمہارے منقار میں چند قطرے پانی، کیا نار نمرود کو یا پانی بجھا سکتے ہیں؟ پرندے نے بھی اسی طرح جواب، مجھے معلوم ہے کہ ان پانیوں سے آگ نہیں بجھ سکتی، تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جب مورخ داستان ابراہیم لکھے تو یہ لکھے کہ میں ابراہیم کو بچانے والوں میں تھا، ابراہیم کو جلانے والوں میں نہیں تھا۔ بس ہم جہاں بھی ہوں وہیں سے آواز اٹھا کے کہیں ہم مظلوموں کی مدد کرنے والوں میں ہیں، ظالموں کا ساتھ دینے والوں میں نہیں۔ ہم فلسطینیوں کی حفاظت کرنے والوں میں ہیں، اسرائیل کا ساتھ دینے والوں میں نہیں۔ ہم قبلہ اول کو آزاد کرانے والوں میں ہیں، ان پر قابل ہونے والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خدایا ہم سب مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس جمعہ کا آغاز تھا کہ جہاں جہاں بھی تیرا نام لینے والے موجود ہوں ان پہ اپنی رحم و کرم کا نزول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔